إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قل إن الموت الذي تفرون منه کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ پکڑے گی پھر تم عالم الغیب ظاہر اور غیب کو جاننے والے اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کریں گے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی افإن مت فهم الخالدون اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام اس عارضی اور دل فریب آرام دہ پر آسائش دنیا کے بعد آنے والے تمام مراحل بڑے ہی کٹھن تکلیف دہ اور المناک ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور دوسری جگہ اللہ مالک فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ فرمایا ہر ذات کے اللہ ذوالجلال کی ذات کے علاوہ
ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اس لیے موت کی سختیاں ٹھیک ٹھاک بتانا تو یہ ناممکن ہے، مگر قرآن و حدیث میں جو رسول اللہ ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت اور سختی کا اندازہ بیان کیا ہے میرے بھائیوں، وہ بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ فرمایا موت کی سختی جب حق لے کر آ کر پہنچ گئی، اور اے انسان یہ وہ حالت ہے جیسے تم بھاگتا ہے، اور موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین سورہ القیامہ میں بھی فرما رہے ہیں، فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بلاؤ کسی دم کرنے والے کو، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور موت کی سختی اور تکلیفوں کی وجہ سے اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان للموت سکرات، فرمایا موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، اور فرمایا اکثر الذکر حازم اللذات الموت، فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو حبیب رب العالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام کو آتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے زیادہ تکلیف موت کی مجھے آئی ہے، اور میرے بعد قیامت تک کسی کو اتنی نہیں آئے گی۔ اور اماں جان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرہ مبارک پر ملتے، کبھی چادر ہٹا لیتے اور کبھی چہرے پر چادر ڈال لیتے، اور جب آپ پر موت کی غشی طاری ہوئی تو آپ چہرے سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ موت کی سختیاں بڑی زیادہ ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور آخری وقت ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سنیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، زمین و آسمان کو بنانے والے رب، دنیا میں بھی تو میرا کارساز، آخرت میں بھی میرا ولی اور کارساز، جب مجھے موت دینا مسلمان کر کے مارنا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ای المومنین افضل، فرمایا مومنوں میں سب سے بہترین مومن کون ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین کا معیار دنیا کا معیار ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احسنہم خلقا، جس کے اخلاق بہترین ہوں، جس کے کردار بہترین ہوں، جس کی گفتار بہترین ہو۔ اور پھر صحابی پوچھتے ہیں فَأَيُّ الْمُؤْمِنُ أَقْيَسُ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند مومن کون ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو کاروبار اچھا چلا سکے، جس کے پاس دنیا کی عزت ہو، دنیا کی چودر ہو، دنیا کی شہرت ہو، دنیا کا اقتدار ہو، اور جی بڑا عقل مند ہے، اس نے تھوڑی جائیداد سے بڑی جائیداد بنا لی، اس نے چھوٹی فیکٹری سے بہت بڑی فیکٹری بنا لی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعد استعدادا اولئک الاقیاس، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے بعد کے لیے عمل کرے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر دنیا کی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، صبر سے برداشت کرنی چاہیے، لیکن اللہ سے موت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرما کے اللہ نیکیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا آج لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ کیا بات ہے مر جائیں گے، حالانکہ خودکشی کرنے کے بعد انسان ہمیشہ اس تکلیف میں قیامت تک مبتلا رہتا ہے۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم، یا اللہ، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہوا اللہ ذوالجلال مجھے اپنے پاس لے جانا۔ اور شہادت کی دعا تو کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے اللہ ذوالجلال سے شہادت کی دعا کرتا ہے بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، فرمایا اللہ ذوالجلال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ ذوالجلال یہ سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، خواہ اس کی موت بستر پر ہی آئے۔ میرے بھائیو دوستو، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور قبر کی زندگی، قبر کیا ہے؟ قبر کا مطلب کسی چیز کو چھپانا یا دفن کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور قبر کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا قیامت تک کے لیے ایک برزخ ہے، ایک پردہ حائل ہے۔ اور مرنے کے بعد انسان مٹی میں دفن ہو، یا اس کو جانور کھا جائیں، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، یا اسے پانی میں ڈال دیا جائے، جہاں جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوں گے وہ اس کے لیے قبر ہے۔ کبھی انسان کو چاہیے قبروں کی زیارت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کیونکہ قبروں کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے، اور آج بھی شرک کے سب سے بڑے اڈے اور سب سے بڑے مراکز یہ قبریں ہیں، جہاں لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھتے ہیں، جہاں لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، مزاروں پہ جانور چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز ان کے نام کی دیتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، وہ قبروں والوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ آپ نے شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، فرمایا انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے یہ بھی ہماری طرح زندہ تھے، کل ہماری طرح ہی کام کرتے تھے، آج یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ والے فرما رہے ہیں
نبی ولیت عالم فاضل گزرے چنگ چنگیرے بشا گداہر برے پلے سب قبری کیتے ڈیرے کئی وڈے کئی چھوٹے تجھ تھی خلقت بہت سدھائی کھولے اکھی ہن ویخ جو اج کل واری تیری آئی کبھی قبروں پر جا کر دیکھا کرو اور اردو والے بزرگ کیا کہتے ہیں جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت کسی بڑے آدمی کی قبر عبرت کے لیے تلاش کرو اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت وہ تیری شان کدھر گئی فوجیں کدھر گئی تیرے متحد کدھر گئے جن کی وجہ سے تو اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرتا تھا اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا آج کدھر ہے کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے اس لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور قبر اور مومن کے لیے قبر میں نعمتیں ہوتی ہیں فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الموت طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون نیک پاک بعض لوگوں کے لیے کی جان قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ انہیں السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قبر فرمایا مومن کی قبر سرسبز باغ ہوتا ہے اور فرمایا جو اس کے لیے 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر تک فراہ کر دیا جاتا ہے اور فرمایا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمْرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے اور اہل ایمان کو صبح اور شام ان کی جنت والی رہائش گاہ بتلائی جاتی ہے میرے بھائیو دوستو عذاب قبر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق فرمایا قبر کا عذاب حق ہے اور اللہ ذوالجلال نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اوحی الیہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف اللہ نے وحی کی ہے انکم تفتنون فی القبور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبروں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اماں جان فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کافر ہوں مشرک ہوں گناہ اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے چپائے سنتے ہیں انسانوں کو اللہ ذوالجلال نے نہیں مکلف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو میں اللہ ذوالجلال سے دعا کروں اللہ تمہیں کچھ عذاب قبر سنا دے اگر تم عذاب قبر سن لو فرمایا تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے اور اللہ مالک فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فرمایا کاش کہ تم ظالموں کو اس وقت دیکھو جب وہ جان کنی کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی جان کو نکالو
آج تمہیں اس کے پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جاتا تھا۔ تمہیں دنیا میں اللہ کے بندے اللہ والے ڈرانے کے لیے آتے تھے، مگر تم آگے سے کیا کہتے تھے؟ او جی دنیا چند روزہ عیش کر لیں، کس نے آخرت دیکھی ہے؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے بندوں کو جھٹلاتے تھے اور تکبر کرتے تھے، منہ موڑ کے چلے جاتے تھے۔ او جی کیا ان کو تو سوائے قبر کی عذاب کے ان کو تو جنت اور دوزخ کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر تھپڑ مار رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں قبر کے عذابوں سے بچائے۔ اور قوم نوح کے بارے میں اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا وادخلوا نارا، انہیں پانی میں ڈبویا گیا تھا، لیکن فرمایا پانی میں ڈوبنے کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں ان کو داخل کر لیا گیا تھا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے پر تھے اور آپ قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رونے کی وجہ سے زمین کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا یا اخوانی مثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اور میرے بھائیوں دوستو، قبر کا اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں بارہا مقام پر قبروں کے بارے میں بتلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو۔ اور فرمایا جب مومن بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، آسمان سے سفید رنگوں کے فرشتے، فرمایا بیض الوجوہ، ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں، کان وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے چمکدار ہوتے ہیں جیسے سورج ہوتے ہیں، سورج ہوتا ہے، معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس مومن کی مد نظر تک جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَيَجِيءُ مَلْكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ، ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک باد جان اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا اس کی روح بڑی آرام سے نکل جاتی ہے، اس کو جنت کے کفنوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جہاں جہاں ان کی خوشبو جاتی ہے لوگ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون نیک بندہ ہے؟ فرمایا فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلان ہے، بے احسن اسماء التی، اس کے بہترین نام لے کر حتیٰ کہ آسمان پر پہنچتے ہیں، اس کی روح کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی العلیین وعیدوا الی الارض فی جسدہا، فرمایا اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کے جسم کو دنیا میں، اس کی روح کو دنیا میں اس کے جسم میں ڈال دو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو مومن کا حال ہے، لیکن جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہا، اپنی مرضی کرتا رہا، اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرتا رہا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ فرمایا اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ایسے ان کے چہرے ہوتے ہیں، فرمایا سخت ڈرونے چہرے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت جان، اے خبیث جان، اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اور فرمایا سختی کے ساتھ اس کی جان کو نکال لیا جاتا ہے، تیرے لیے جہنم ہے، تیرے لیے عذاب ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اور اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔
فرمایا پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب قبر میں ڈالا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، سخت خوف و گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تو کافر کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن مومن فرمایا اسے پھر جنت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے یہ وہ جنت ہے، اگر تو نیک اعمال کرتا یہ تیرا گھر تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی جہنم کی گھر بھی دکھا لیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے البسوا من لباس جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، اس پر آگ کا بستر بچھا دو۔ اور مومن کے پاس جب فرشتہ آتا ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں کمزور جان ہوں، قبر میں کیسے سوالوں کے جواب دوں گا؟ فرمایا عائشہ کلمہ طیبہ کی برکت کی وجہ سے، کلمہ توحید، اللہ کی توحید کی وجہ سے اللہ ذوالجلال مومن کو استقامت عطا فرما دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر کھڑے ہوتے آپ ان کی فرماتے آپ اس بھائی کے لیے استقامت کی دعا مانگو، آپ اس سے سوال جواب ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہے دفن کیا فوراً بھاگ گئے، حالانکہ اس وقت اس سے سوال و جواب کی منزل ہوتی ہے، اس کے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم ثبت ہو بالقول الثابت، اللہم حاسب ہو حساب یسیرا، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ فرمایا مومن کے پاس جب فرشتے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور اسے پوچھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما یدریکا، اے مومن بھائی تجھے سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوئے؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور جو دوسرا آدمی منافق اور کافر ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، کہتے ہیں تو نے نہ ہی پڑھا نہ ہی تو نے جانا، اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، مومن سے چوتھے سوال کے لیے ہمیں تین باتیں معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے منکر نکیر کتاب و سنت، کتاب اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، اور امتحان میں وہی بندہ کامیاب ہوگا جو کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، اس پر ایمان لایا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح نیک اعمال قبر میں مومن کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف آتے ہیں تو ان کا نیک عمل آ جاتا ہے، اس لیے آخرکار مومن کو عذابوں سے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال، صلہ رحمی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ میت کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر آنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، فرمایا یہ بھی میت کو عذاب سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہو جائے، مسلم یموت یوم الجمعۃ، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، فرمایا جو مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا مسلمان فوت ہو جاتا ہے، جمعے رات کو یا جمعے کے دن کو اللہ سے عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، جو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جو بندہ ہر رات کو اس کو پڑھ کر سوتا ہے یہ بھی عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح شہید کو بھی
عذاب قبر سے نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی کئی قسمیں بیان کی، فرمایا طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا، زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، آگ میں جل کر مرنے والا، پسلی کی بیماری نمونیے کے ساتھ، ٹی بی کی بیماری میں مرنے والا، اپنے مال کی حفاظت کرنے والا، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، دین کی حفاظت میں مرنے والا، ظلم کے خلاف جد و جہد میں مرنے والا، خلوص دل سے شہادت کی دعا کرنے والا، فرمایا اللہ ذوالجلال انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر لیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، فرمایا عثمان جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام لے کر آپ نے خوشخبری دی، فرمایا یہ جنتی ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی، ان کا یہ حال تھا، اذا وقف علی القبر بکا حتی یبل لحیتہ، جب قبر پر کھڑے ہوتے اتنا زارو کتار روتے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا حضرت جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں لیکن قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کیوں اتنے روتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ کان لما بعدہ ایسر۔ فرمایا یہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی، اور جس کو یہاں پکڑا گیا آخرت کی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہیں۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل منہ، فرمایا جتنے بھی مناظر اللہ ذوالجلال نے مجھے دکھلائے ہیں، قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی جگہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ میرے بھائیوں، اس لیے قبروں کو دیکھنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے۔ وہاں قبروں پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، قبروں پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ بھی کل زندہ تھے، آج یہ قبروں میں ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، لیکن میرے بھائیوں قبروں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمارے عزیز و اقارب بھی آئے، دوست احباب بھی آئے۔ آج ہم کہتے ہیں او جی ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، فلاں کام کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جب موت آ جائے گی پھر سارے ٹائم مل جائیں گے، پھر ساری معاملے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ موت کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جنتی ہیں، کان علی وجہی خطان اسودان من البکاء، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر سیاہ نشان پڑ چکے تھے، وہ قبر کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم قبروں کو یاد نہیں کرتے، اس لیے سود بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں، صلہ رحمی سے دور ہیں، نہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نہ برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور بڑے مطمئن ہیں بس نماز پڑھ لی جنت ہمارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اور جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی تھی ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے عذابوں سے ہر وقت ڈرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، رو رہے تھے،
پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں، اگلی منزلیں بڑی لمبی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی یہ سوچ عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس لیے نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ہر مومن کو مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قبروں کی بھی زیارت کرنی چاہیے اور بڑے لوگوں کو بھی زیارت، بیماروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ کل یہ ٹھیک ٹھاک تھے اور آج یہ بیمار پڑے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کل کیا حال ہوگا۔ اس لیے بھائیوں قبروں کو عبرت کی جگہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک عزیز شعیب صاحب کا بیٹا بیمار ہے، ICU میں داخل ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال اس عزیز کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، جو ان میں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ منگلوار کو کراچی میں ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ساتھی، بڑے ہی عزیز دوست، جو ایک بہت بڑے عالم مدینہ یونیورسٹی کے فاضل شیخ ضیاء الرحمان کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کے شہید کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ذوالجلال ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ذوالجلال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کراچی کے بہت بڑے ادارے جامعہ ابی بکر کے وہ مدیر تھے اور بہت ہی نیک اور صالح اور میرے قریبی عزیزوں میں تھے۔ اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم